حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب تمام جانثار ساتھی ایک ایک کر کے معرکہ حق و باطل میں اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے تھے، مگر آپ خیموں میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین تیغ حیدری ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ بخار سے جسم جھلس رہا ہے، نکاح سے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، سارا بدن کانپ رہا ہے، مگر نانے پاک کے آن پر جان دینے کے شوق میں باپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ باپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سہارا دیا اور فرمایا، بیٹا تم جانتے ہو کہ آج اس میدان کربلا میں ہمارے لیے موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے سامنے جو کچھ ہوا وہ تم دیکھ چکے ہو، اگر تم بھی شہید ہو جاتے ہو مگر تمہاری موت سے سادات کا خاتمہ ہو جائے گا، حسین کی نسل منقطع ہو جائے گی، سیدوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اولاد فاطمہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تم شہید ہو گئے تو پھر ان پردہ داروں کو مدینے کون پہنچائے گا، ان کی حفاظت و نگہداشت کون کرے گا، میری نسل کس طرح چلے گی، اے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس طرح جاری ہوگا۔ اب تو دین و اسلام کی نشر و اشاعت اور قرآن و شریعت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے اور احکامات الہیہ کی رکھوالی اور خلافت اسلامیہ کے پاسبانی تمہارے پر سپرد ہے۔ بیٹا تم زندہ رہو اور خدا تمہیں زندہ رکھے، اور دیکھو بیٹا کوئی صبح ایسی نہیں کہ جس کی شام نہ ہو، کوئی ایسا دن نہیں جس کی رات نہ ہو، چمن میں بہار بھی آتی ہے، خزاں بھی آتی ہے، پھول کھلتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں، سورج نکلتا بھی ہے اور ڈوبتا بھی ہے، انسان پیدا بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے، اور زندگی کی انتہائی موت ہے، اور ایک بہادر انسان موت کے فرشتے کا استقبال مسکرا کر کرتا ہے اور پیش آنے والی ہر مصیبت کا مقابلہ ہنس کر کرتا ہے۔ بیٹا عابد تم بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے ہو اور شیر خدا کے بیٹے ہو، اور تمہاری رگوں میں بھی علی شیر خدا کا خون ہے اور فاطمہ کا دودھ ہے۔ میرے بعد علی کی شجاعت کو بدنام نہ کرنا، اپنے باپ کے صبر کو دھبا نہ لگانا، حق پرستی ہمارا شیوا ہے، حق گوئی ہمارا منصب ہے، جاؤ اور خیمے میں آرام کرو۔ پھر آپ نے بی بی شہربانو سے فرمایا، شہربانو تمہاری خدمت گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو نے ہر مصیبت میں میرا ساتھ ایک وفادار بیوی کی طرح دیا، اور پھر میری وجہ سے تم نے اپنی عمر بھر کی کمائی اس میدان میں لوٹا دی، تو نے اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو نثار کیا، بھوک اور پیاس برداشت کی، تاریخ اس پر فخر کرے گی، میرے نانے کی امتی تیرے نام کو بوسہ دیں گے، مسلمان عورتیں تیرے اس اثار پر ناز کریں گی، مگر جس شان سے تو نے اپنے بچوں کو نثار کیا، میرے بعد بھی اسی صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا، کہیں ایسا نہ کرنا میری لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، میرے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ کر صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی دولت یہاں چھوڑ کر جاؤ گی اور اکبر و اصغر کی میتیں اس تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ کر جاؤ گی، مگر پھر بھی فاطمہ کے نام کو بدنام نہ ہونے دینا۔ اور پھر آپ نے اپنی بہن زینب کے گلے میں بائیں ڈال دی اور فرمایا، بہن میرا امتحان تو آج ختم ہو رہا ہے، مگر تمہارا امتحان آج سے شروع ہو رہا ہے، کہیں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اور زینب دنیا میں بھائیوں کی بہنیں ہوتی رہیں گی مگر تم جیسی صبر و رضا کی پیکر بہن نہیں ہوگی۔ تو نے مدینہ پاک کی گلیوں سے لے کر کوفہ کے اس تپتے ہوئے ریگستان تک جس ہمت و استقلال کے ساتھ اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اور پھر نانا پاک کی شریعت کی آن کی خاطر اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے بھائی حسین پر اون و محمد کو صدقے کر دیا، دنیا کی بہنیں تیرے اس عمل پر قیامت تک آنسو بہاتی رہیں گی، پورے فخر کریں گی اور روح مصطفیٰ جھومتی رہے گی، لیکن جس طرح اب تم نے ہر مصیبت اور ہر دکھ میں مسکرا کر برداشت کیا ہے
اور جس طرح میں نے دنیا کو عشق کی شان دکھائی ہے، اسی طرح تم بھی زمانے کو فاطمہ کی آن دکھائے جانا۔ میں جانتا ہوں میرے بعد تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، قدم قدم پر مشکلیں آئیں گی، اور ہر گھڑی آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ تم نے ابن زیاد کے سامنے بھی پیش ہونا ہے اور یزید کے دربار میں بھی جانا ہے، مگر میری بہن ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا، ہر مصیبت میں صبر کرنا۔ عمر بن سعد، ابن زیاد اور یزید کو فاطمہ کی اولاد کی آن کا پتہ لگ جائے، ان کو اہل بیت کی پردہ داری کی سمجھ آ جائے اور عطرت پیغمبر اور ناموس رسالت کی خبر ہو جائے۔ بہن تمہارے سر پر چادر تطہیر ہے، یہ پھٹ نہ جائے، اس کی عزت و حرمت میں کوئی فرق نہ آنے دینا۔ اور میں جانتا ہوں کہ جہاں سے عمر بن سعد اور اس کے لشکری خوشیاں مناتے اور ہنستے روانہ ہوں گے، وہاں سے تم غم و ندوا کے اندھیروں میں روتی جاؤ گی اور اپنے اون و محمد کو اس تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ کر جاؤ گی۔ یہ سب کچھ ہوگا مگر میری بہن تمہاری ثابت قدمی میں فرق نہ آئے، تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آئے، اور صبر و رضا کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور یہ ہے میری بیٹی سکینہ، یہ ہے میرا بیمار عابد، یہ ہے مسلم شہید کی یتیم بچی، ان کا خیال رکھنا، ان کو اداس نہ ہونے دینا، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، اور جب مدینہ پاک جاؤ تو درود پڑھ کر داخل ہونا۔ نان مصطفیٰ کے روضے پاک پر جاؤ تو میرا سلام بھی عرض کرنا، میری بیٹی سغرا ملے تو پیار دینا۔ جاؤ تمہارا نگہبان، اب تم اٹھو اور اپنے بھائی حسین کی صورت جی بھر کے دیکھ لو، پھر قیامت تک نظر نہیں آئے گی۔ فاطمہ کا لال اٹھا، نانے پاک کا امامہ سر پر باندھا، ماں فاطمہ کی چادر کمر میں لپیٹی اور باپ علی کی تلوار ہاتھ میں پکڑی، گھوڑے پر سوار ہونے لگے کہ سید پاک نے گھوڑے کا منہ میدان کی طرف کیا اور چلنے کا حکم دیا، مگر گھوڑا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ امام پاک بار بار گھوڑے کو چلاتے مگر وہ حرکت میں نہ آیا۔ حضرت امام حسین حیران رہ گئے کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، گھوڑا میدان کی طرف جاتا کیوں نہیں، کہیں میں اس امتحان میں فیل تو نہیں ہو رہا۔ گھوڑے نے گردن اوپر اٹھائی اور زبان حال سے اپنے سوار کو کچھ سمجھایا۔ سید مظلوم گھوڑے سے نیچے اترے، دیکھا بیٹی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ امام علی مقام نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور بیٹی کو فرمایا اون محمد قربان ہوئے، نے صبر کیا، قاسم عباس نثار ہوئے تو تم نے شکر کیا، علی اکبر شہید ہوا تو تم نے فریاد نہ کی، علی اصغر نے دم توڑا تو تم نے حوصلہ نہ ہارا، مگر اب میں جا رہا ہوں تم رو رہی ہو۔ عرض کی ابا جان آپ جا رہے ہیں تو سکینہ یتیم ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی، بے آسرا ہو جائے گی۔ ابا جان میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون پھیرے گا، میں روؤں گی تو چپ کون کرائے گا اور مدینے کون پہنچائے گا۔ ابا جان میں روتی مر جاؤں گی، ٹھوکریں کھاتی مر پھروں گی۔ ابا جی آپ کے بعد مجھے بیٹی کہہ کر کون پکارے گا، مجھے سینے سے کون لگائے گا، مجھے اپنی گودی میں کون بٹھائے گا۔ سید نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا، فرمایا بیٹی صابر حسین کی بیٹی ہو، صبر کرو، شہربانوں ہر طرح سے تمہارا خیال رکھے گی، پھپھی زینب تمہیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دے گی، جاؤ خیمے میں آرام کرو، تمہارا خدا حافظ۔ علی کے شیر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور جان ساری کے ساتھ کفار کو مارتے ہوئے واصل جہنم کرتے ہوئے علی کا لال شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔